بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نہیں ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے نزدیک کوئی بدلہ جب میں چھین لوں اس کی پسندیدہ چیز دنیا میں سے، پھر وہ اس پہ صبر کرے سوائے جنت کے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کو انعام میں اللہ رب العزت کیا چیز عطا فرماتے ہیں اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی مومن بندہ دنیا کے اندر اس کو کوئی چیز محبوب ہے، مثلا اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، بھائی سے بہن سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، یا اسی طرح کوئی اور چیز سے محبت ہے، کوٹھی بنگلے سے محبت ہے، گاڑی سے محبت ہے، جو بھی دنیا کے اندر اس کی پسندیدہ چیز ہے، اس پسندیدہ چیز سے اس کو محبت ہے، تو اللہ رب العزت اگر اس کی پسندیدہ چیز کو اس سے چھین لیتے ہیں تو اس کے چھن جانے کے بعد پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ مثلا والدین اس کو محبوب تھے، اللہ نے والدین کو اپنے پاس بلا لیا، بیٹے سے محبت تھی، اللہ نے بیٹا اپنے پاس بلا لیا، بیوی سے محبت تھی، اللہ نے بیوی اپنے پاس بلا لی، یا اسی طرح کوٹھی بنگلے سے محبت تھی، اللہ نے وہ کوٹھی بنگلہ اس سے لے لیا، مال و دولت سے محبت تھی، اللہ نے مال و دولت اس سے واپس چھین لیا۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد وہ پھر اس پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، چہرہ نہیں پیڑتا، مٹی اپنے اوپر نہیں ڈالتا، بلکہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو میں بدلے میں، اس کو میں انعام میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اس کو اللہ رب العزت جنت عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں بھی صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، والدین میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ دھاڑے مار کر رونا، پیٹنا، چہرہ کوٹنا، گریبان پھاڑنا، مٹی اپنے اوپر ڈالنا، یہ شریعت کے خلاف کام ہے، ان سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اگر ہم صبر کریں گے، کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکلات آئی، اس کا واویلا کرنے کی بجائے ہم نے اس پر صبر کیا، اللہ کے فیصلے کو سمجھ کر ہم اس پر راضی ہو گئے اور صبر کیا، تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں، اس کے انعام میں یہ عطا کریں گے کہ ہمیں جنت عطا کر دیں گے۔ اگر ہم نے واویلا کیا، شور شرابہ کیا، اپنا چہرہ پیٹا، گریبان پھاڑا، مٹی وغیرہ اپنے اوپر ڈالی، اور مشکلات کے آنے پر ہم نے واویلا کیا، صبر نہ کیا، تو ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر ہم جنت کے طلبگار ہیں تو جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی محبوب چیز ہمیں اللہ ہم سے چھین لے، تو اس پر ہمیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔